السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا؟ انسانوں کے بسنے سے پہلے کیا تھا؟ ایک صحابی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وقت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، پھر اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے کچھ یوں ہیں: اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی کہ زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دی ہو۔ اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے۔ منگل کے دن تکلیف و مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے، انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑیاں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی اشخاصوں کے لیے زمین اور اس کی ضرورت کی تمام مشیات پیدا فرمانے یعنی کہ مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق کی گئی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس میں خوب مارکا آ رہی ہوئی، اس میں فرشتوں کے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کے نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تکلیف فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فیر و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کی برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تکلیف سے اس میں رفو کی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح یہی فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔
پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ، بعض اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا، یہ تین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض کا انسان کی تکلیف کے لیے تراب کا لفظ آیا یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ تین کا لفظ آیا کہ جو کہ بھیگ ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی کو بھگویا گیا تو لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک مقرر مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی اور پھر آخر میں آگ پر پکی مٹی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں کفار کہا گیا۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایون یعنی کہ سیاہ مٹی، مسنون یعنی کہ بدبودار مٹی، سلسال یعنی کہ کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا ایک قد آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی کہ 60 میٹر بیان کیا گیا۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس کو خشک ہونے کے لیے ایک مقرر مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس شیطان ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے۔ اس نے دیکھا یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام نے روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ پھر ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مارتا کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا اس کی یقیناً نافرمانی کروں گا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام نے ابھی روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی کہ ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کی ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن میں حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز کے سجدے نے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا تو نے مجھے آل سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حاصل نہیں، جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا میں قیامت تک مہلت دے دیجیے،
یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ایک وقت مقررہ مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوئیں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا ان میں سے جو شخص تیرا حکم مانے گا میں اسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا سب سے پہلے گناہ تکبر تھا۔ اس نے علماء اکرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں یہ تمام نام سے سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں جنت میں رہتے، انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب بھی ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس منع کیا تھا شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے لگے اور اسے مغفرت کی طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیوں وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا تمام زمین پر رہو اور پھر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ حضرت حوا نے اپنے رب سے معافی کی کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں، حضرت حوا کو جنہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان میں عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم لیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمین کا تھا، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ اللہ حافظ۔